کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حروف معانی کی وضاحت کے بارے میں آپ کے سامنے حروف عاطفہ کا بیان شروع کیا گیا تھا، اور اس میں بیان کیا گیا تھا کہ واو کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ واو کا حقیقی معنی یہ ہے کہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا اس بات کا کہ نہ تعقیب مال وصل، نہ تاخیر، نہ مقارنت، صرف مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، تقدیم و تاخیر کوئی فرق اس میں نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام شافعی کی طرف ایک قول کو منسوب کر کے بیان فرمایا گیا کہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ واو جو ہے یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، اور ترتیب کے آنے کی وجہ سے ارادہ صلاۃ، انہوں نے کہا کہ باب وضو کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے ترتیب کو واجب یعنی بمعنی فرض قرار دیا ہے، اس معنی کر کے واو ترتیب کے لیے آتا ہے۔ صحیح نہیں کہا کہ انہوں نے یہاں پر اعضاء مغسولہ میں جو ہے کہ ہاتھ کو دھو، پہلے چہرے کو دھو، پھر ہاتھ کو دھو، پھر سر کا مسح کرو، اور پھر پیروں کو دھو، ان میں سب میں واو ہے، اور واو ہے اس اعتبار سے یہاں پر سب میں ترتیب ضروری ہوگی، لہٰذا ایک کو دوسرے کے مقام میں، دوسرے کو تیسرے کے مقام میں اگر یا ترتیب کے خلاف دھل لیا تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ ان کی طرف ایک قول تھا، منسوب تھا یہ کہ واو کو ترتیب کے لیے مانتے ہیں، اور باب وضو میں انہوں نے ترتیب کو واو سے واجب قرار دیا، بمعنی فرض قرار دیا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ اصل ترتیب کو پہلے ثابت کرتے ہیں ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ کے درمیان، ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ کے درمیان وہ ترتیب کو ثابت کرتے ہیں، وہ فا کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو۔ یہاں پر فا آیا، اور فا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، یعنی فوراً ہونے کے لیے، لہذا ارادہ صلاۃ اور غسل وجہ میں کیا ہو گئی، ترتیب کیا ہو گئی، ثابت ہو گئی، لہذا اب اس کے بعد والوں میں بھی کیا ہو جائے گی، ثابت کر دیں گے اسی کی مناسبت سے، کیونکہ اگر پہلے میں جب اس میں ثابت ہو گئی بعد والوں میں ثابت نہ کریں تو اجماع کے خلاف لازم آئے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان دونوں میں ثابت ہو گئی، غسل وجہ میں اور ارادہ صلاۃ میں، تو اب بعد والوں میں بھی مان لی جائے گی۔ ہم نے اس کا جواب الگ دیا کہ یہاں پر فا جو ہے وہ تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، لیکن فا یہ ماننا کہ اس میں اگر ہو گئی تو اب کیا ہے، اس کا کرنا ضروری ہوگا، لہذا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں قرآن پاک میں ایک جگہ ایک آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو اگر تمہیں جب اللہ کی طرف بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو کیا سنتے ہی فوراً دوڑنا ضروری ہے؟ اگر کوئی دوڑے نہ تو کیا گناہ گار ہوگا؟ ہم کہتے ہیں اس سے گناہ گار نہیں ہوگا، لہذا آپ کا یہاں فا سے لا کر کے اور یہ پیش کرنا کہ یہاں پر کیا ہے، فرض ہے، یہ سے کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد یہاں پر فرمایا کہ واو کیا ہے، مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے۔ اب اگر کوئی اگر یہاں پر ترتیب کے خلاف پلٹ کے کہہ دے تو وہاں پر اسے طلاق واقع ہو جا رہی ہے۔
اگر یہ ترتیب کے لیے آتا تو پھر طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، عورت دوسرے والے میں پہلے داخل ہو گئی اور پہلے والے میں دوسرے میں داخل ہوئی، اور یہاں واو لے کر کے آیا تھا، تو واو جو ہے ان کے حساب سے اگر دیکھیں کہ ترتیب کے لیے آتا ہے تو ایسی صورت میں ترتیب سے داخل نہیں ہوئی ہے وہ، تو اسے طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اسے طلاق واقع ہو جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے اور جمع میں شریک کر دیا گیا ان دونوں کو، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ جو ہے ترتیب کے خلاف ہوئی ہے، حالانکہ اگر ترتیب کے خلاف ہونے کی صورت میں طلاق نہیں ہونا چاہیے تھی، لیکن طلاق واقع ہو جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر فرمایا ان دخلت الدار وانتی طالقن، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، کہہ رہے ہیں تطلق فی الحال، اسے فوراً حال میں طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر حرف تعقیب جو ہے فا نہیں، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر واو موجود ہے اور یہاں پر فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر یہ ترتیب کا تقاضا کرتا، کیا واو ترتیب کا تقاضا کرتا تو لا ترتب الطلاق بھی، تو اس واو کے ذریعے سے طلاق جو ہے ترتیب وار واقع ہوتی، کس پر، علی دخول الدار، دخول دار ہوتا تب طلاق ہوتی، حالانکہ فوراً واقع ہو جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واو جو ہے مطلق جمع کے لیے آتا ہے اور یہ کیا ہے، نہیں آتا ہے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ تعلیقاً، اور یہ طلاق تعلیقی ہوتی، لا تنجیزاً، فوراً والی نہیں ہوتی، حالانکہ وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ، بالعکس، حالانکہ معاملہ اس کا برعکس ہے، طلاق فوراً ہو جا رہی ہے، تعلیقی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ واو کیا ہوگا، مستانفہ ہوگا۔ واو کیا ہوگا، مستانفہ ہوگا۔ واو کو یہ معطوفہ نہیں مان سکتے، واو کو عاطفہ نہیں مان سکتے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ان دخلت الدار وانتی طالقن، یہاں پر اس کو ہم یہ نہیں مان سکتے کہ واو کو یہاں پر عاطفہ، کیونکہ معطوف علیہ ایک مستقل کلام ہوتا ہے، اور ان دخلت الدار یہ گویا کہ یہ کیا ہے، ایک شرط ہے، اور جزا اس کی یہ انتی طالقن نہیں ہے۔ جو معطوف علیہ جو ہے یہ ناقص رہے گا واو عاطفہ کے ساتھ، لہذا یہاں کو واو عاطفہ نہیں مان سکتے، کیونکہ معطوف علیہ نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ یہاں پر واو کو عاطفہ مانا جائے۔ اچھا کہہ رہے ہیں واو کو یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں کو واو کو حال کے لیے مانا جائے، واو کو حال کے لیے بھی نہیں مان سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ اس لیے کہ حال جو ہوتا ہے یہ شرط کا معنی دیتا ہے، تو اب یہ طلاق تقاضا کرے گا کہ شرط جو ہے بغیر جزا کے نہ پائی جائے، حالانکہ طلاق تقاضا کرے گا کہ شرط جو ہے یہ طلاق جو ہے شرط ہو دخول دار کے لیے، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ دخول دار کے بغیر طلاق واقع ہو جا رہی ہے، تو یہاں پر نہ واو کو حال کے لیے مان سکتے اور نہ واو کو کیا ہے عطف کے لیے مان سکتے، صرف واو کو مطلق جمع کے لیے مانیں گے، تو اس کو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہاں سے ایک صورت آگے کی بیان کرتے ہیں، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں بیان فرماتے ہیں کہ واو کبھی حال کے لیے آتا ہے، واو کبھی حال کے لیے آتا ہے، اور یہ حال کے لیے ہونا اس کا مجازی معنی ہے، اور اس کا عطف کے لیے ہونا یہ حقیقی معنی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب اس کو مجاز کے لیے مانیں گے تو مجاز میں اور حقیقی معنی میں کسی نہ کسی طرح کی مناسبت ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مجازی معنی اور حقیقی معنی میں مناسبت ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اتصال ہو۔ مناسبت یہ کہ جس طرح معطوف علیہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے، ایسے ہی حال اپنے ذوالحال کے ساتھ جمع ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ لہذا وصف جمع میں معطوف علیہ اور معطوف اور حال اور ذوالحال دونوں شریک ہیں۔ اچھا سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے، ایسی حال اپنے ذوالحال کے ساتھ جمع ہوتا ہے، اور حال اپنے ذوالحال کے ساتھ اس لیے جمع ہوتا ہے کہ حال گویا کہ ایک طرح سے اپنے ذوالحال کی صفت ہوتا ہے، گویا کہ اپنے ذوالحال کی صفت ہوتا ہے، اور صفت اپنے موصوف کے ساتھ جدا نہیں ہوتی بلکہ جمع ہوتی ہے، اور یہی ایک ہے شرط کا معنی دیتا ہے۔ کون؟ حال یہ وغیرہ جب واو حال کے لیے ہوگا تو یہ شرط کا معنی دے گا،
کیا کا دے گا؟ شرط کا معنی دے گا، یعنی واو کا ایک جانب چاہے وہ ما قبل ہو یا ما بعد ہو، کبھی شرط پہلے ہوتی ہے کبھی بعد میں ہوتی ہے، تو واو کا ایک جانب یعنی ما قبل ہو یا ما بعد ایک شرط کے درجے میں ہوگا اور ایک جو ہوگا وہ جزا کے درجے میں ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ شرط کے درجے میں ہوگا اور ایک جزا کے درجے میں۔ پہلے اس کو سن لیں صحیح کر کے کہ واو جب حال کے لیے ہوگا تو اس شرط کے معنی کا فائدہ دے گا، اور شرط کے واو کا یعنی ایک جانب شرط کے درجے میں ہوگا اور ایک جانب جزا کے درجے میں ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ شرط کے معنی میں ہو تو اب یہ دونوں کیا ہوں گے؟ قید ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ ہاں، یعنی مطلق جمع میں جب واو جو ہے یہاں پر اس صورت میں ہوگا تو اپنی جو ہے جزا کے ساتھ بالکل جمع ہوگا، اپنی جزا کے ساتھ بالکل جمع ہوگا، شرط اپنی جزا کے ساتھ مقید ہو کر کے پائی جائے گی، اپنی جزا کے ساتھ مقید ہو کر کے پائی جائے گی۔ اور اگر یہاں واو کو عاطفہ مانے تو یہاں خرابی لازم آئے گی، واو کو عاطفہ مانیں گے تو معطوف علیہ ہم نے بیان کر دیا کہ مستقل الگ کلام ہوتا ہے، مستقل الگ کلام ہوتا ہے، اور جب یہاں پر جب واو کو حالیہ مانیں گے تو یہاں معنی صحیح ہو پائے گا کہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ جمع ہوتی ہے، لہٰذا کہا جائے گا اگر کسی نے معزون غلام سے اپنے کہا اجازت، جس کو اجازت دے دی گئی تجارت کی، اس سے کہا ادی الیہ الفن، تو مجھے 1000 جمع کر دے، وانت حرن، حالانکہ تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ یہاں واو کس معنی میں ہوگا؟ حال کے معنی میں ہوگا، اور یہ ہوگا کہ کس معنی میں ہوگا کہ ادائیگی الف، کیا ہوگا؟ ادائیگی الف یہ شرط ہے کس کے لیے؟ حریت کے لیے، ادائیگی الف کیا ہے؟ یہ حریت کے لیے شرط ہوگی، لہذا ادائیگی الف ہوگی، حریت ہوگی، صحیح ہے نہیں؟ اب اگر یہاں واو کو معطوفہ مانیں گے، عاطفہ مانیں گے، تو چونکہ معطوف علیہ ایک مستقل کلام ہوتا ہے اور معطوف ایک مستقل کلام ہوتا ہے، لہذا یہ مانا گیا ادی الیہ الفن، تو مجھے 1000 ادا کر دے اور تو آزاد ہے۔ یہاں واو کو عاطفہ مانے تو گویا کہ آقا اپنے غلام پر 1000 کو لازم کر رہا ہے، کس وقت؟ جب وہ خود اس کی غلامی میں ہے، اور آقا کا جو غلام کا جتنا جو کچھ مال ہے، غلام اور غلام کی ساری ملکیت وہ آقا کی ہے، غلام اور غلام کی ساری ملکیت آقا کی ہے، تو لہذا ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ اس سے غلامیت میں ہو کر کے اس پر کیا ہے؟ 1000 لازم کر رہا ہے، گویا کہ اپنے اوپر ہی لازم کر رہا ہے، اپنے اوپر ہی لازم کر رہا ہے، کیونکہ مستقل کلام ہے تو اس پر 1000 لازم کر رہا ہے، جبکہ وہ اس کا غلام ہے، اور غلام ہے تو مال اس کا اور وہ سب کچھ اسی کا ہی ہے، اب گویا کہ لازم آئے گا اپنے اوپر ہی 1000 لازم کر رہا ہے، تو اس لیے واو کو عاطفہ نہیں مان سکتے، واو کو حالیہ مانیں گے، اور یہ ہوگا کہ ادائیگی الف یہ شرط ہوگا کس کے لیے؟ حریت کے لیے، گویا کہ ایک قید ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر کچھ مسئلہ کلیئر ہوا۔ اب یہاں جب واو کو حال کے لیے مانیں گے تو سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، کہ کہا کہ اگر افتح الباب، دروازہ کھول دو اور تم امان والے ہو، دروازہ کھولنا یہ شرط ہوگا امان پانے کے لیے، امان اسی وقت ملے گی جب دروازہ کھولو گے، ورنہ اگر واو کو عاطفہ مانے تو کیا لازم آئے گا؟ دروازہ کھولو تمہیں امان ہے، چاہے تم کیا ہے؟ دروازہ کھلتے ہی امان مل گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کہہ دیا کہ حربی سے انزل، اتر آؤ تو امان والے ہو، تو اب یہاں اگر واو کو عاطفہ مانے تو صرف ان کے لیے کیا ہو جائے؟ امان حاصل ہو جائے، حالانکہ ایسا مطلب نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے نیچے اتر آ جاؤ، ہم سے صلح کر لو، ہم امان دے دیں گے، دونوں یعنی شرط اور جزا دونوں پائے جائیں تب ہے امان، اور اگر ہم واو کو عاطفہ مانیں گے تو ایک ہی مستقل کلام سے گویا کہ انہیں امان مل رہا ہے، حالانکہ امان جو ہے وہ اترنے پر شرط ہے، اترو گے تو امان والے، اترو گے نہیں تو امان والے۔ قریب ہوا؟ تھوڑا ہے مشکل، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ وقد یکون الواو للحال، اور کبھی واو حال کے لیے ہوتا ہے، فتجمع بین الحال وذل حال، تو واو جب حال کے لیے ہوگا تو حال اور ذل حال دونوں کو جمع کرے گا، تو وہ جمع ہو جائے گا، حال اور ذل حال دونوں کو جمع کرے گا۔
وَحِينَئِذٍ تُفِيدُ الْوَاوُ مَعْنَى الشَّرْطِ، تو اس وقت جو ہے وہ واو کس کا معنی؟ شرط کا، شرط کے معنی کا فائدہ دے گا، شرط کے معنی کا فائدہ دے گا، اور شرط جو ہے جزا کے ساتھ پائی جاتی ہے تو گویا کہ یہ مقید ہو جائے گا اپنے کے ساتھ، لہذا 1000 دینا یہ ادائیگی الف، اگر تم 1000 دو گے تو آزاد ہو گئے۔ اچھا دیکھیں، جیسے میں نے لکھوائی تھی ایک مثال، کیا ہے؟ انتی طالق مرکبتن، تجھے طلاق ہے سوار ہونے کی حالت میں، اور ان کیا ہے؟ ان رکبتی طالق، اگر تو سوار ہوئی تو تجھے طلاق ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ حال جو ہے یہ شرط کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح شرط اپنے جزا کے ساتھ ہوتی ہے، مقید ہوتی ہے، ایسی حال اپنے ذوالحال کے ساتھ ہوتا ہے۔ شرط اپنی جزا کے ساتھ پائی جاتی ہے، ایسی حال اپنے ذوالحال کے ساتھ پایا جاتا ہے، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہو گیا۔ لہذا اب کہا، گویا کہ اس نے کہا ادی الیہ الفن، تو مجھے 1000 ادا کر دے، وانتا حرن، حالانکہ تو آزاد ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا کلام ہے بین صدور دے کے چلیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس درجے میں ہو جائے گا ان ادیتا الیہ الفن فانتا حرن۔ یہ کس درجے میں ہوگا؟ اگر تو نے مجھے 1000 ادا کر دیے تو تو آزاد ہے۔ تو دیکھیے دونوں کیا ہیں، یہ کیا ہوئی؟ شرط ہوئی، اور شرط بغیر جزا کے کیا ہوتی ہے؟ کامل ناقص رہتی ہے۔ لہذا اس کی ادائیگی کب ہوگی؟ 1000 ادا کرنے پر، اور واو کو معطوفہ مانیں گے، عاطفہ تو نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ جمع ہو جائے گا حال اور ذوالحال کے درمیان، وَحِينَئِذٍ تُفِيدُ مَعْنَى الشَّرْطِ، اور اس وقت واو کیا دے گا؟ شرط کا معنی دے گا۔ مثال ما قال فی المعزول، اس کی مثال جو واو حال کے لیے ہوتا ہے، اس کی مثال امام محمد نے معزول غلام کے بارے میں ذکر کی ہے۔ اذا قال لعبدہ، جب آقا نے اپنے غلام سے کہا، ادی الیہ الفن، تو مجھے 1000 جمع ادا کر دے، وانت حر، حالانکہ تو آزاد ہے۔ یکون الاداء شرطا للحریت، تو یہ ادا کرنا یہ شرط ہوگا آزادی کے لیے، اور یہ اس کا قول کس درجے میں ہو جائے گا؟ ان ادیت الیہ الفن فانت حر کے درجے میں۔ دیکھیے حال کیا دیتا ہے؟ یہ شرط کا معنی ادا کرتا ہے، گویا کہ ہم اس کو یوں کہیں یا اس کو یوں کہیں، دونوں مطلب ایک ہی نکلے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر واو کو ان مثالوں میں جو ہے حال کے معنی پر محمول کیا جائے گا، اور واو کو یہاں پر ان مسائل میں جو ہے حال پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ اگر یہاں پر اس کو اگر واو کو حال پر محمول نہ کریں اور واو کو یہاں پر یہی معنی معطوفہ کے لیے، تو اب ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ کلام اس وقت 1000 کو واجب کریں غلام پر ایک ابتدانی، حالانکہ مولا کے لیے رقیت ہونے کے باوجود 1000 لازم کرنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلام جو کچھ ہے اور جو اس کے ہاتھ میں وہ مولا کی ملک ہے، تو کیسے جو ہے غلام پر 1000 واجب کر سکیں گے؟ لازم یہ آئے گا، اس کو اس لیے ضروری ہے اس کو حال پر محمول کریں۔ کہنا ہے کہ واو کا حقیقی معنی تو ہے مطلق جمع کے لیے، تو جمع اسی پر محمول کر دینا چاہیے معطوف کے لیے، کہہ رہے ہیں اس وقت محمول کریں گے جب خرابی لازم نہ ہے، اور یہاں خرابی کا لازم آ رہی ہے، مستقل کلام ہے، تو کہہ رہے ہیں یہاں واو کا ان مسائل میں جو ہے یہاں پر محمول کرنا اس بنیاد پر، یہاں کیا ہو جائے؟ خرابی لازم آئے گی، اور لازم یہ آئے گی کہ 1000 غلام پر ابتداءً واجب ہو، جبکہ وہ اس کا غلام ہے، اور غلام ہوتے ہوئے اس پر 1000 واجب کرنا گویا کہ خود آقا پر واجب کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر واو کو جب حال کے لیے مانیں گے تو یہ مطلب یہ ہوگا ادائیگی الف یہ شرط ہوگا 1000 ادا کرنے کے لیے، 1000 ادا کرے گا تو آزادی ہوگی۔ تو کہا کہ ادی الیہ الفن، تم 1000 ادا کرو، وانت حرن، تم آزاد ہو، یکون الاداء شرطا للحریت، تو یہ ادا کرنا شرط ہوگا آزادی کے لیے۔ وقال محمد فی السیر الکبیر، اسی طرح امام محمد نے سیر کبیر میں فرمایا ہے کیا؟ اذا قال الامام للکفار، امام نے کفار سے کہا، افتحوا الباب وانتم آمنون، دروازہ کھول دو تم امن والے ہو، دروازہ کھول دو حالانکہ تم کیا ہو؟ امن والے ہو۔ تو کہہ رہے ہیں لا یامنون بدون الفتح، بغیر کھولے ہوئے وہ کیا ہوں گے؟ امن والے نہیں ہوں گے،
حالانکہ دیکھیں انتم آمنون یہ جو ہے ایک الگ ہے اور افتح الباب الگ ہے. اگر واو کو عاطفہ مانے تو بغیر فتحہ کیا ہے، بغیر کھولے ہی امان والا ہو جانا چاہیے انہیں، کیونکہ معطوف علیہ ایک مستقل کلام ہوتا ہے. لیکن اس کو انہوں نے کیا کہا کہ واو یہاں حال کے معنی میں، اور حال کے معنی میں تو شرط کا معنی دیتا ہے، لہٰذا کیا ہوگا، یہ فتحہ جو ہوگی یہ شرط ہوگی امن پانے کے لیے. صحیح ہے نہیں؟ اور جب تک انہیں کیا ہوگی، جب تک کھولنا نہیں پائے گا امن والے نہیں ہو سکتے. خرابی یہ لازم آ رہی ہے، واو کو یہاں پر حق اس پہ محمول نہیں کر سکتے، واو کو عاطفہ نہیں مان سکتے. واو کو عاطفہ مانیں گے تو معطوف علیہ ایک الگ مستقل کلام ہوتا ہے، معطوف ایک مستقل کلام ہوتا ہے. گویا کہ اب یہ ہو جائے گا تم دروازہ کھولو نہ کھولو تم امن والے ہو. حالانکہ امام کا مقصد یہ نہیں ہے امن والا کب کرنا ہے، تو گویا کہ یہ شرط ہو گیا کس کے لیے، دروازہ کھولنا شرط ہو گیا کس کے لیے، امن والے کے لیے. افتح الباب وانتم آمنون، تم فتح والے ہو، دروازہ کھول دو تم امن والے ہو. لا یامنون بدون الفتح، تو بغیر دروازہ کھولے امن والے نہیں ہوں گے. ولو قال للحربی، اور اگر امام نے حربی سے کہا انزل وانت آمن، قلعے سے اتر آؤ تم امن والے ہو. لا یامن بدون النزول، تو وہ جو ہے حربی جو ہے بغیر اترے ہوئے امن والا نہیں ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ تو اب اسی صورت میں یہاں پر واو کو کیا مانا جائے گا، حال کے لیے مانا جائے گا، تاکہ یہ شرط ہو جائے گا کس کے لیے، نزول. یہ شرط ہوگا کس کے لیے، امن پانے کے لیے. اور اگر واو کو معطوفہ مانے گا عاطفہ تو بغیر نزول کے بھی اسے امن ملے. حالانکہ امام کا مقصد یہ سب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہوتا ہے کہ اتر آئے اور اترنے سے ہو سکتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، وہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے، اسلام کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں تو وہ مان جاتا ہے، اور اترے گا ہی تو بغیر امن کے اسے نہیں مان سکتے. اب یہاں پر انہوں نے بتایا کہ واو کو یہاں حال کے لیے مانیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اچھا دوسری بات وہ تو بتا دی یہاں پر کہ واو کو یہاں پر معطوفہ نہیں مان سکتے. اب یہاں پر کہتے ہیں ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ واو کو حال کے لیے کب مانیں گے. صحیح ہے، واو حال کے لیے تو ہوتا ہے لیکن مجاز کے طریقے پر تو وہاں پر ایک تو دو چیزیں پائے جانا ضروری ہے. کیا ہے، مجازی معنی پر محمول کریں گے تو وہاں دو چیزیں پائے جانا چاہیے. ایک تو یہ کہ لفظ اس کا احتمال بھی رکھتا ہو، لفظ اس کا احتمال بھی رکھتا ہو کہ اس طور پر کہ حال جو ہے وہ ذوالحال سے ملا ہوتا ہے. ایک تو لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ قرینہ بھی موجود ہو، قرینہ بھی موجود ہو اس کے ثبوت پر کہ یہاں پر واو کس کے لیے ہے، حال کے لیے ہے. کیونکہ اگر پر اگر عمل کریں گے تو یہ متعذر ہو. ہاں وہ جو ہے شرط جب واو کو حال کے لیے مانیں گے، ایک تو یہی ہے کہ قرینہ موجود ہو، قرینہ موجود ہو کہ وہاں پر اگر اس کا حقیقی معنی پر عمل کریں گے، جو حقیقی معنی واو کا مطلق جمع ہے، صحیح ہے نہیں، عطف کا ہے، وہ وہاں پر عمل کریں گے تو معنی خرابی ہو جائے گا یا اس کا عمل کرنا متعذر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، لفظ بھی اس کا احتمال رکھتا ہوں. اب دیکھ لیں تھوڑا سا بس. وَإِنَّمَا تُحْمَلُ الْوَاوُ عَلَى الْحَالِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، اور واو کو حال پر محمول کیا جاتا ہے کس پر، مجاز کے طریقے پر. فَلَا بُدَّ مِنْ احتمال اللفظ، تو ضروری ہے کہ لفظ اس کا احتمال رکھتا ہو، لفظ کا اس کا احتمال بھی رکھتا ہو. وَقِيَامُ الدَّلَالَةِ عَلَى ثُبُوتِ، اور دلالت بھی قائم ہونا، دلالت کا قائم ہونا عَلَى ثُبُوتِهِ یعنی اس کے ثابت ہونے پر، یعنی دلالت سے مراد قرینہ، قرینہ بھی قائم ہو جائے کس پر، اس واو کے حال کے ثابت کرنے پر. اور واو کا جو حقیقی معنی ہے وہ عطف، وہ کیا ہو، متعذر ہو جائے. تو یہاں دو شرطیں ہیں، کیا ہے، مجاز پر محمول کریں گے. ایک تو یہ کہ لفظ کا اس کا احتمال رکھنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرینہ بھی قائم ہو جائے جو اس پر دلالت کرتا ہو. اب یہاں پر ایک مثال دیکھیں، کما فی قول المولا لعبدی، جیسا کہ مولا نے اپنے غلام سے کہا، مولا نے اپنے غلام سے کہا ادی الیہ الفن وانتا حرن، تو 1000 ادا کر دے حالانکہ تو آزاد ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے، یہاں اگر واو عطف کے لیے مانیں گے
تو کلام یہ ہو جائے گا 1000 غلام پر 1000 ابتدان واجب کرنا لازم آئے گا. اب حاشیہ دیکھ لیں. اگر واو عطف کے لیے ہو کان کلام لایجاب الالف علی العبد ابتدان، تو غلام پر 1000 واجب کرنا لازم آئے گا ابتدان. ولیس للمولا ذالک مع قیام الرقی فی، اور رقیت پائے جانے کے ساتھ ساتھ 1000 واجب کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مولا جو ہے اپنے غلام پر قرض کو واجب نہیں کر سکتا، کیونکہ مولا اور جو کچھ اس کا غلام ہے وہ مولا کی ملک ہے. غلام جو ہے اور جو کچھ ہے اس کے ہاتھ میں وہ مولا کی ملک ہے. گویا کہ مولا کا واجب کرنا خود اپنی ذات پر واجب کرنا ہوگا، اور اپنی ذات پر واجب کرنا ممکن نہیں ہے. تو صحیح ہے نہیں، لہذا یہاں پر کیا کریں گے، واو کو حال کے لیے کہہ رہے ہیں ادی الی الفن، تو 1000 ادا کر دے حالانکہ تو آزاد ہے. فإن الحریۃ یتحقق حال الادائی، تو کہہ رہے ہیں آزادی یہ ثابت ہوگی ادا ہونے کی حالت میں. وقامت الدلالۃ علی ذالک، اور قرینہ بھی قائم ہو جائے اس پر، کس کے، حال کے متعین ہونے پر. کیوں؟ فإن المولا لا یستوجب علی عبدی مالا، اس لیے کہ مولا اپنے غلام پر کیا ہے، مال کو واجب نہیں کر سکتا ما قیام الرقی فی. میرا فارم دے دو یار، میرا فارم دے دو، میرے کام ادھورے دوڑ بھاگ کر آپ پہنچا کے آ جاتے تو میرے محنت بچ جاتی. بڈھے میں ذرا بس یہ مولا جو ہے اپنے غلام پر 1000 کیا ہے واجب نہیں کر سکتا. کیوں؟ ما قیام الرقی فی، رقیت اس میں قائم ہونے کے ساتھ ساتھ. کیونکہ اگر واو کو عاطفہ مانے تو لازم یہ آگا کہ ابتدان اس پر 1000 واجب کر دیں حالانکہ وہ اس کا غلام ہے، اور غلام ہوتے ہوئے 1000 دین کے اوپر واجب کرنا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ ایسی صورت میں جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، لأن کل ما فی یدہ ملک لمولاہ، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ مولا کی ملک ہے. اور گویا کہ لازم یہ آئے گا خود اپنی ذات پر لازم کرنا، اور اپنی ذات پر لازم کرنا درست نہیں ہے. وصحت تعلیق بھی، ہاں اس کے ذریعے معلق کرنا صحیح ہے. فحمل علیہ، تو اسی پر کیا کر دیا جائے گا، اس واو کو محمول کر دیا جائے گا، اور واو کو کیا کر دیا جائے گا، حال مانا جائے گا. اور حال جو ہے آپ نے پڑھ چکے شرط کے معنی میں ہوتا ہے، اور شرط کیا ہوتی ہے، لہذا جزا کے ساتھ ہوگی، تو گویا کہ ادائیگی الف یہ شرط ہوگا حریت کے لیے. سمجھ آ گیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.